أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ حافظ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں پیاری آواز میں تلاوت کلام الہی فرمائی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی وہ جل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. سمت نبی وہ جل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے چھپ چھپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا. دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ
ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زباں پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ جی نے خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماہ مقدس ماہ سیام کی بابرکت ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ تک ٹی وی چینل پر پروگرام رحمتوں کی برسات۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ اس ماہ مقدس میں رمضان ٹرانسمیشن کے اس خصوصی پروگرام، اس خصوصی نشریات کے اس سیشن میں مختلف موضوعات پہ اہم معلوماتی چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاحی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تک ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کو، بالخصوص برادرم ملک ثقلین لانگ صاحب کو، کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور حضور کی امت کے وہ لوگ جو موبائل پر، ٹی وی پر، وی سی آر پر یہ چینلز دیکھتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، تو ان کو دین متین سیکھنے، شریعت کی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ کریم ان کی اس عظیم کاوش کو قبول فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تو آؤ عزم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ محمد رضوان رضوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے، اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ معزز ناظرین و حاضرین سامعین، گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بالخصوص یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ماہ سیام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رحمتوں اور برکتوں والا ماہ مقدس عطا فرمایا، تاکہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گناہ گار امت کی بے حساب بخشش کی جا سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بہت سی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ جس طرح پہلے والی امتوں کے احوال آپ قرآن مقدس میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کہ اگر کسی نبی کی امت میں سے کوئی شخص اگر گناہ کرتا تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کی دروازے کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے آج فلاں گناہ کیا ہے، یا تو اس کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی، بندر بنا دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کونوا قردۃ خاسئین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا اگر کوئی گناہ کرتا تو حکم ہوتا کہ بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں حضور نبی رحمت شفیع معظم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت گناہ بھی کرتی ہے مگر شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، پیشانیوں پہ گناہ لکھے نہیں جاتے، چوکھٹ پہ گناہ لکھ نہیں دیا جاتا۔ یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ ایک کرم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت کو یہ مقدس مہینہ بڑا آسان کر کے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ماہ مقدس کے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ فرض کیوں کیے اس کا بھی آگے حکم آتا ہے، مگر پہلے یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے اس طرح تمہارے اوپر بھی یہ فرض کیے گئے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے والی امتوں کے لوگوں کے اوپر بھی روزے جو ہے وہ فرض تھے، مگر ثواب الگ اور انداز الگ تھا۔ ہمارے اوپر جو روزے فرض ہیں اس کی مدت ڈیفرنٹ ہے پہلے سے، ثواب ڈیفرنٹ ہے پہلے سے، انداز الگ ہے۔ صاحبو، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، حبیب پیارے آپ کی امت روزے رکھے گی 1 مہینے کے، ثواب انہیں دیا جائے گا 6 مہینوں کا۔ کتنا بڑا کرم ہے صاحبو۔ سنو، اللہ نے یہ مقدس مہینہ ہماری زندگی میں پھر سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے، اور یہ بات بھی، یہ شکر میں نہیں ادا کر رہا، یہ شکر آپ نہیں ادا کر رہے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی ماہ شعبان میں حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی آمد سے بھی پہلے رجب کے مہینے میں حضور ہاتھ اٹھاتے اور دعا فرماتے، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو جو ہے وہ ببرکت بنا، اور رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے لیے سعادتوں والا بنانا، ہمیں نصیب فرمانا ماہ سیام۔ یعنی حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال بھی فرماتے، انتظار بھی فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے مقدس صحابہ اور تابعین کا بھی اور ہمارے اسلاف کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماہ شعبان میں تلاوت کی کثرت کرتے اور روزے بھی رکھتے، اور یہ روزے رکھنا آپ کے اور میرے کریم آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے تیار کیا جا سکے اپنے آپ کو۔ معزز ناظرین و سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول مبارک تھا، کتنا پیارا معمول تھا، اور دین سے کتنی لگن تھی، کتنی جستجو کرتے تھے نیکیوں کے لیے۔ صحابہ شعبان میں ہی روزی اکٹھی کر لیتے، ضروریات زندگی پوری کر لیتے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بڑے سکون سے روزے بھی رکھتے تھے، اور اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ مگر آج یہ چیز ہمارے اندر ڈیفرنٹ ہے، ہم نے اسلاف کا سبق بھلا دیا، ہم نے صحابہ کا درس بھلا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فصلوں میں لگے ہیں، کٹائیوں میں لگے ہیں، چونکہ اس ماہ مقدس میں گندم کی کٹائی کا سیزن بھی ہے۔ ہم گزرتے ہوئے دیکھتے کہ لوگ جو ہے وہ گندم کی کٹائی کر رہے ہوتے ہیں، پوچھنے پہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکا، یار سال کی روزی اکٹھی کرنی تھی۔ میرے تمام سننے والے آج یہ پیغام دل کھول کے سنیں، کانوں کو پوری توجہ کے ساتھ رکھیں، انہماک سے یہ بات سنیں کہ ہم نے روزی کی خاطر رب کی طرف سے فرض کیے روزے چھوڑ دیے، دنیاوی کمائی کی خاطر ہم نے مقدس ماہ کے روزے چھوڑ دیے، جس مقدس ماہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس کے روزے رکھتا ہے اس کا اجر میں خود رب اسے عطا کرتا ہوں۔ مگر شومی قسمت کہ آج ہم یہ درس سارا بھلا بیٹھے۔ صاحبو، دنیا کیا ہے؟ جس دنیا کی کمائی کے لیے ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا۔ صاحبو، یہ یاد رکھو، یہ دنیا کیا ہے؟
جس کی وجہ سے ہم نے اپنے رب اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ کمزور کر دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں، ایک فرمان ہے کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، اگر وہ پانی کے اوپر رہتی ہے، پانی میں تیرتی رہتی ہے تو کامیاب ہے، اگر اس کے اندر پانی آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اس میں سفر کرنے والے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں رہو، دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو، مگر میں یہاں یہ بھی درس دوں گا، جو ترک دنیا کرتے ہیں وہ بھی رب کو نہیں پا سکتے، شاید کہ انہوں نے دین کو صحیح سمجھا نہیں ہوتا۔ ترک دنیا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ڈوب جانا، غرق ہو جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رب کے ساتھ رشتے محبت مضبوط کرو۔ ماہ سیام قسمت میں آیا ہے تو اس کو خوب نیکیوں کے ساتھ آراستہ کرو، اس کا خوب استقبال کرو، اس کی خوب قدر کرو، کیونکہ ماہ سیام جب واپس جاتا ہے تو جا کر کے رب کی بارگاہ میں یہ ساری جو ہے حالات و واقعات پیش کرتا ہے۔ جس نے استقبال کیا، جس نے ماہ سیام کی قدر کی، جس نے روزے رکھے، جس نے پیار کیا رمضان سے، وہ رمضان جا کر کے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس نے قدر نہیں کی ہوتی رمضان المبارک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، جوانوں، میرے پروگرام کے تمام ناظرین اور سامعین، میں آج یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم آج کل کے اس دور میں جو پرفتن دور ہے، اس میں دنیا دار زیادہ اور دین دار کم ہیں۔ آؤ پھر سے اپنا رشتہ محبت اپنے رب سے جوڑتے ہیں، پیار کرتے ہیں اپنے رب سے، تاکہ ہمارا رب ہمارے سے زیادہ پیار کرے اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں چن لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان آنے لگتا تو حضور کس طرح اس کا استقبال فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ماہ سیام، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان معظم کے مہینے کے اندر جو ہے وہ آخر شعبان میں خطبہ ارشاد فرماتے، اور میرے حضور ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمتوں والا، برکتوں والا مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ یہ مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، زیادہ عظمت والی ہے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ بھاری ہے 1000 مہینوں سے بھی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ترغیب دلاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس کے روزے اللہ کریم نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام ہے، یعنی نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، سنن پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ قیام ہے رات کا، اور یہ بھی ذہن میں رہے۔ آگے اسی حدیث پاک میں بھی یہ بات آئے گی کہ جو رمضان کے علاوہ ہم نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے، مگر یہ وہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے رمضان المبارک کا، اس میں جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو فرض کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور جب فرض پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سنیے میرے حضور نے آگے کیا فرمایا۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے باقی دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ کتنا ہمارا رب کریم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں کتنی نعمتوں سے رب نے نوازا ہے۔ نیکی تھوڑی کرو گے، اجر زیادہ پاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ حضور کے سامنے تشریف فرما تھے، حاضر خدمت تھے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء سابق کی کے اعمال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ فلاں نبی کی امت کا فلاں شخص جو ہے وہ اتنا زاہد اور عابد کہ اتنے سال اس نے عبادت کی، کسی نے 1000 سال رب کے سامنے سجدہ کیا، کسی نے 1000 سال رب کی تسبیح بیان کی، 900 سال تک اللہ کو راضی کرتے رہے، عمریں ان کی زیادہ تھی۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، دل افسردہ ہوئے اس بات پہ کہ ہماری تو عمریں تھوڑی، اعمال بھی تھوڑے، تو کل قیامت کے دن باقی امتیں ہمارے سے تو سبقت لے جائیں گی، ہمارا اس وقت کیا بنے گا۔
تو جب وہ رونے لگے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میری امت پہ خصوصی کرم فرما. تو اللہ رب العزت نے کتنے انعام فرمائے کہ ایک رات دے دی کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں کا ثواب دیا جائے گا، تاکہ حضور کی امت افسردہ نہ ہو. عمریں تو تھوڑی ہوں گی، حیاتیاں تو تھوڑی ہوں گی، مگر تھوڑے دنوں میں یہ زیادہ ثواب کما سکیں گے. راتیں اللہ نے عطا کی، دن عطا کیے، مہینے عطا کیے، ان میں جو رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے گا رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. تو ناظرین و سامعین، ہم پھر کیوں نہیں توجہ کرتے اس بات پہ، اور آگے سنیے حضور کا خطبہ کیا تھا. آج وہی خطبہ میں دہرا دیتا ہوں. اب رمضان المبارک تشریف لا چکا ہے اور یہ ساری باتیں جو حضور نے فرمائی ہیں آؤ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، کیونکہ بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے. گرمی کی شدت میں جو سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکھا اور پیاسا رہتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھوکھا اور پیاسا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ مہینہ مواسات کا ہے اور اس کے اندر جو افطاری کرواتا ہے روزہ رکھنے والوں کی، روزہ افطاری جو کرواتا ہے اسے ثواب کیا ملتا ہے سنو. اور آج سے عزم کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت جو توفیق ہے، توفیق کے مطابق ہم افطاری کا یہ سلسلہ بھی شروع رکھیں گے تاکہ ہم اس بڑے ثواب میں شامل رہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مقدس مہینے میں جو افطار کرواتا ہے اسے روزہ رکھنے والے جتنا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کے روزے میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی. کتنا بڑا کرم ہے رب کا ہمارے اوپر کہ روزہ رکھنے والے کی افطاری کروانے پہ اتنا بڑا ثواب. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا بڑا جو ثواب ہے، اگر کسی کو توفیق نہ ہو کہ وہ کسی کو کوئی کھجور پیش کرے جس سے وہ روزہ افطار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایک گھونٹ پانی یا دودھ روزہ دار کو افطاری کے لیے پیش کرتا ہے، افطار کرواتا ہے روزہ، تو اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے. دوستو آؤ اس ماہ مقدس میں ڈھیروں نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے، پھر سے ماہ سیام آیا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے ماہ سیام میں ہمارے ساتھ چلتے تھے، پروگراموں میں آ کر کے بیٹھتے تھے، مگر اس ماہ سیام میں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے. ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. شاید کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، شاید کہ اس ماہ مقدس کے اگلے دن ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں. تو آئیے عزم کرتے ہیں کہ جتنے زندگی کے دن باقی ہیں ماہ سیام کے سارے روزے رکھیں گے. ہاں ایک مسئلہ بھی یہاں عرض کر دوں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، جو میں نے آیت پہلے تلاوت کی ہے اسی کے آگے ہی متصل یہ آیت ہے. فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدہ من ایام اخر، کہ یہ محدود دن ہے، گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، اس کے روزے رکھو. دو قسم کے لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک مسافر جو شرعی سفر پہ ہے، تھوڑے بہت سفر کی نہیں، جو شرعی سفر ہے جس پہ قصر لازم آتی ہے، اس سفر میں جب بندہ ہو تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. مگر اب کے دور میں، موجودہ دور میں جو ہے وہ گاڑیوں کا اپڈیٹ سسٹم ہے، اگر روزہ رکھ لیا جائے تو یہ افضل ہے. اگر روزہ چھوڑتے ہیں سفر کی حالت میں تو جائز ہے، شریعت میں گنجائش موجود ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں. مگر رمضان المبارک گزرنے کے بعد اتنے روزے رکھنے ہوں گے جتنے سفر کی وجہ سے ترک کیے تھے. اور دوسرا وہ بندہ جو مریض ہو، ایسا مرض کہ روزہ رکھے تو موت کا خدشہ ہو یا اس مرض کے طویل ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. منہ میں درد ہو، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، سر میں درد ہو، تو ناظرین روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. آج کل جوان جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. سر میں درد ہے جی، آج تو ٹانگ میں درد ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جی میں بیمار ہوں. یہ بیماری نہیں ہے،
ऐसी बीमारी पे इजाज़त है जिस पे रोज़ा रखे तो मर जाने का ख़दशा हो या मर्ज़ के बढ़ जाने का ख़दशा हो, बसूरत दीगर इजाज़त नहीं है। अगर बीमारी की हालत में जितने रोज़े वो छोड़ता है तो रमज़ानुल मुबारक के बाद ईदों के दिन छोड़ करके किसी भी दिन वो रोज़े पूरे कर सकता है। साहिबो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना प्यारा दीन, कितना आसान दीन हमें अता फरमाया है कि अगर इस मुक़द्दस दीन से प्यार करेंगे, अल्लाह के अहकामात पे अमल करेंगे, जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ की गई चीज़ें हैं उनको जो है वो फॉलो करेंगे, तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। देखा जाता है कि लोग दुनिया को समेटने में लगे हैं, कारोबारों में लगे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पसे पुश्त डाल दिया गया है। सुनिए साहिबो, कान खोल के सुनिए कि जो दुनिया को कमाने के लिए दीन को छोड़ देता है, जो दुनिया की खातिर रब और रसूल को नाराज़ करता है, न उसके पास दुनिया रहती है न दीन रहता है, न दुनिया उसकी भली होती है न आखिरत भलाई वाली होती है। हर बंदा मोमिन की ये ख्वाहिश है, आरजू रखता है कि मेरी दुनिया भी अच्छी हो, मेरी आखिरत भी अच्छी हो। तो आओ दुनिया और आखिरत को अच्छा करने के लिए रब और रसूल के फरामीन के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। मैंने देखा है कि जो दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उसके आगे आगे भागती है, दुनिया उसे पहुंचने नहीं देती, मिलाई नहीं देती है, वो भागता ही रहता है और दुनिया आगे दौड़ती रहती है। मगर जिसने दुनिया को ठोकर मार दी है, दुनिया आके उसके कदमों में पड़ जाती है, दुनिया उसके आके जो है वो दामन से लिपट जाती है। आओ रब के बंदे बन जाओ, आओ रब को राज़ी करने का अज़्म करते हैं, जो गुनाह हुए उस पे तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए ये मुक़द्दस महीना जो है वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारने की कोशिश करते हैं। अक्सर अब आप रोज़ा रखते हैं, टीवी पे वक्त गुजारते हैं, मोबाइल पे वक्त गुजारते हैं। इससे बेहतर ये है कि नवाफिल पढ़ें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें। हो सके तो इज्तिमाई तौर पे आहले खाना को भी साथ बिठाएं और इज्तिमाई ज़िक्र व फ़िक्र में लगें। और फिर अफ्तार के वक्त जो है वो दुआ करें, रब की बारगाह में वो दुआ कबूल होती है। आओ फिर आज से अज़्म करते हैं, भलाई को अपनाएंगे, बुराई से दूर रहेंगे। एक और पैगाम हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान अर्ज़ करके इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह माह मुक़द्दस आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं और दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है। क्यों? कि बंदा मोमिन अपनी आखिरत भली कर सके, आखिरत की भलाई के लिए उसे कितना बड़ा इवार्ड दिया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जो भी रब की तरफ बढ़ेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं ताकि दोज़ख से जो है वो छुटकारा हासिल कर सके बंदा मोमिन। और दूसरी बात कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है इसलिए कि बंदा मोमिन आसानी से अल्लाह को राज़ी कर सके। तो आइए इस माह मुक़द्दस की कदर का अज़्म करते हैं, रोज़े रखें, तरावी की जो है जमात में शामिल हों और कुरान मुक़द्दस की तिलावत की कसरत करें, नवाफिल की कसरत करें, रब को राज़ी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।